بیزلڈن کا جیتھرو ٹل، دنیا گر، انشے سیریل، چھٹا انشا، ویلیو ورسٹی، شارق علی۔ نیلے رنگ کی ہائیبرڈ کار پرسکون خاموشی سمیٹے M25 موٹر وے پر بیزلڈن کی سمت دوڑ رہی تھی۔ پروف بولے، دوسری جنگ عظیم نے لندن کی بہت سی عمارتیں تباہ کر دی تھیں۔ جنگ کے بعد وزیر اعظم اٹلی نے لندن کے نزدیک چھوٹے قصبوں میں نئی تعمیرات کر کے انہیں وسعت دی۔ یہ کمیوٹر ٹاؤن کہلاتے ہیں کیونکہ بیشتر رہائشی ٹرین سے سفر کر کے مرکزی لندن میں نوکری کے لیے جاتے ہیں۔ ساؤتھ اینڈ کے حسین ساحل سے صرف 10 میل دور ایسیکس کاؤنٹی میں کوئی 1 لاکھ آبادی والا بیزلڈن ایک ایسا ہی قصبہ ہے۔ رش معمول سے بہت کم تھا۔ بارش تھم چکی تھی اور چھٹتے بادلوں کے کناروں سے نکلتا سورج ارد گرد حد نظر تک پھیلے ہرے بھرے کھیتوں اور ان کی حد بندی کرتے سرسبز لمبے درختوں کے حسن میں اضافہ کر رہا تھا۔ پروف نے بات جاری رکھی، ان ہری بھری فصلوں کو دیکھ کر جیتھرو ٹل کی یاد آتی ہے۔ وہ کون؟ میں نے پوچھا۔ بولے، 18ویں صدی کے آغاز میں بیزلڈن کے رہنے والے ایک نوجوان کسان جیتھرو ٹل نے یورپ میں پھیلنے والی روشن خیالی اور سائنسی سوچ کو اپنی ذاتی تخلیقی صلاحیتوں سے ہم آہنگ کر کے جدید عالمی زراعتی انقلاب کا راستہ ہموار کیا تھا۔ ہزاروں برس سے کسان زرخیز مٹی پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بیج پھینک کر نسبتاً کم پیداوار حاصل کرتے آئے تھے۔ جیتھرو نے گھوڑے کی مدد سے چلنے والی ایک ایسی ڈرل ایجاد کی جو یکساں فاصلے اور مناسب گہرائی میں بیج بوتے چلے جانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس طرح فصلوں کو سیدھی قطار میں کئی گنا اضافی پیداوار کا موقع ملا۔ انگلینڈ اور ہالینڈ کے کسانوں نے 18ویں صدی میں سائنسی طریقوں کو اپنا کر دنیا بھر میں جدید زراعتی انقلاب برپا کیا تھا۔ پیداوار میں اتنا اضافہ جس کی انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ جیتھرو ٹل بیزلڈن کے ایک چرچ میں ابدی نیند سو رہا ہے۔ صوفی بولی، اور قدیم زراعتی انقلاب؟ پروف بولے، آثار قدیمہ سے صاف ظاہر ہے کہ ایسا ہوا ضرور، لیکن کوئی نہیں جانتا کیوں۔ 10 سے 12 ہزار سال پہلے دنیا کے دور دراز حصوں میں بسنے والے انسانی شعور میں تقریباً ایک ساتھ یہ حیرت انگیز تبدیلی دیکھنے میں آئی۔ شکار اور غذا جمع کرنے والے خانہ بدوش قدیم انسان نے زراعت اور جانوروں کی افزائش کے گر سیکھ کر گاؤں بسائے اور مستقل رہائش اختیار کر لی۔ ممکن ہے یہ مشاہدہ کام آیا ہو کہ کسی خاص پھل کے بیج ایک مخصوص علاقے میں پھینک دیے جائیں تو وہاں ویسے ہی پھلوں کے پودے نکلنے لگتے ہیں، یا جانوروں کے شکار کے بجائے انہیں نگہداشت اور غذا پہنچا کر پالنا اور ان سے کام لینا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس علم اور مہارت سے غذا میں اضافہ ہوا تو انسانی تہذیب کے ابتدائی خد و خال ابھرے۔ انسان نے ماحول پر قابو پانا شروع کیا۔ من پسند فصلوں اور جانوروں کی افزائش آسان ہو گئی۔ اب سخت موسم میں بھی آسانی سے زندہ رہا جا سکتا تھا۔ شکار اور خانہ بدوشی کے عادی لوگوں کو اب مل جل کر اجتماعی حیثیت میں زندگی کی جدوجہد کرنا تھی۔ تعاون کے لیے بولی کی ضرورت پیدا ہوئی۔ ملکیت کا تصور جاگا تو تحریر وجود میں آئی۔ علم کی منتقلی آئندہ نسلوں کی خوشحالی کے لیے اہم ہو گئی۔ پہلے یہ سلسلہ کہانیاں سنا کر ہی ممکن تھا۔ تحریر وجود میں آئی تو علم کا محفوظ اور منتقل ہونا آسان ہو گیا۔ پیشہ ورانہ مہارت کی تقسیم کا آغاز ہوا۔ کچھ لوگ کسان، کچھ سپاہی اور کچھ کاریگر بن گئے۔ آپس کی تجارت سے گاؤں شہری ریاستوں میں تبدیل ہونے لگے۔ امن اور فرصت ملی تو کھیل تماشے، رقص و موسیقی، ادب اور تعمیراتی مہارت، ملکیتی جھگڑوں، تجارت، حکومتی اور سیاسی نظام کا آغاز ہوا۔ میسوپوٹیمیا کے علاقے میں انسانی تہذیب
پتھر کے زمانے سے کانسی کے دور میں داخل ہو گئی۔ قوموں نے ہتھیار بنانا شروع کیے اور زرخیز زمین پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے جنگوں کا آغاز ہوا۔ گویا تہذیبی ارتقاء کی بنیاد اضافی غذا اور خوشحالی ہیں۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔